بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ ہارمونز کیا ہوتی ہیں یا ہارمونز کسے کہتے ہیں؟ ہارمونز ایک طرح کے پیغامبر کیمیکلز ہیں جو خلیوں اور اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ انہیں پیغام پہنچاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کس وقت کیا کرنا ہے، کیا کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ جسم میں خاص تناسب سے، خاص توازن سے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا تناسب یا توازن خراب ہو جائے تو انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں یا عوارض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہارمونل امبیلنس مطلب ہارمونل عدم توازن کی شکایت خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا، حیض کی تکالیف، جلدی امراض، بالوں کا گرنا، گرمی کی لپٹیں لگنا اور دیگر کئی قسم کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان ہارمونز کی افزائش جسم میں موجود مختلف حدود کے نظام سے ہوتی ہے۔ اس نظام کو اینڈوکرائن سسٹم کہتے ہیں، جو 50 سے زیادہ مختلف ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ غدود نہایت حساس ہوتے ہیں۔ کھانے پینے میں بد احتیاطی، بہت زیادہ ذہنی دباؤ، بے چینی، اسٹریس، ٹینشن، ماحولیاتی آلودگی، مانع حمل اور مختلف طویل المدت ادویات کے استعمال کی وغیرہ کی وجہ سے ان کا نظام آسانی سے متاثر ہو جاتا ہے اور ہارمونل عدم توازن کا امبیلنس کا باعث بنتا ہے۔ آج بات کریں گے خواتین میں ہارمونل خرابیوں کی اصلاح یا بیلنس کرنے والے 6 بہترین نیوٹرینٹس یا اغذیہ کی۔ اغذیہ غذا سے نکلا ہے، میرے خیال میں نیوٹرینٹس کا اردو میں ترجمہ اغذیہ ہی بن سکتا ہے۔ بہرحال تو پہلا نیوٹرینٹ ہے ڈائی انڈولائل میتھین، جسے شارٹ فارم میں DIM کہتے ہیں۔ DIM ایک کمپاؤنڈ ہے جو ہری سبزیوں سے یعنی کروسیفرس ویجیٹیبل سے نکالا جاتا ہے، جیسے بند گوبھی، کرم کلا، بروکلی وغیرہ۔ یہ خواتین میں ایسٹروجن ہارمون کو اعتدال پر لانے کے لیے ایک بہترین سپلیمنٹ ہے یا نیوٹرینٹ ہے کہہ لیں۔ DIM جگر کو ایسی انزائمز کی افزائش میں مدد دیتا ہے جن کی وجہ سے ہارمونز میں خرابی پیدا کرنے والے مادے یا مادوں کا جسم سے اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مضر ایسٹروجن کے بجائے مفید ایسٹروجن کی پیدائش بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے چھاتی کا بھاری پن، گرمی لگنا، مزاج کی تبدیلی یعنی موڈ سوئنگز وغیرہ میں کمی آتی ہے۔ یہ رحم میں رسولی ہونے کے امکان کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کی خوراک 200 سے 600 ملی گرام روزانہ بنتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی قسم کا سپلیمنٹ استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا نہ بھولیں، ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیں۔ دوسرا نیوٹرینٹ ہے ٹوکوٹرائنولز۔ یہ وائٹامن ای کی ایک قسم ہے جو اناج اور تیلوں سے کشید کی جاتی ہے، مثلا گندم، جو، چاول، روغن ناریل، پام آئل وغیرہ سے۔ یہ وائٹامن ای سے زیادہ زود اثر ہوتی ہے، پوٹنٹ ہوتی ہے اور ایسٹروجن ہارمون کی کمی دور کرتی ہے۔ ٹوکوٹرائنولز حیض کی بے قاعدگی، اسٹریس، ٹینشن اور جنسی بے رغبتی میں فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ یہ دافع سوزش بھی ہیں اور کینسر مخالف اثرات بھی رکھتے ہیں۔ اس کی خوراک بھی 200 سے 600 ملی گرام روزانہ بنتی ہے اور عام طور پہ مدت استعمال 6 مہینے ریکمنڈ کی جاتی ہے۔ تیسرا نیوٹرینٹ ہے سی کیلپ۔ یہ بھورے سے رنگ کی ایک طرح کی سی ویڈ یعنی سمندری خس، گھاس یا سمندری کائی کہہ لیں، اسے کومبو بھی کہتے ہیں، ہوتی ہے۔ اس میں قدرتی آیوڈین اور سیلینیم پایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف تھائرائڈ گلینڈ کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ایسٹروجن ہارمون کو بھی بیلنس کرتا ہے۔ اس میں دودھ سے 10 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم، آئرن، زنک، وائٹامن سی اور وائٹامن بی کی بھی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں، وزن بڑھ رہا ہو، ڈپریشن ہو، جسمانی حرارت کم زیادہ ہوتی رہتی ہو اور ناخنوں پر لکیریں سی پڑ گئی ہوں یا دراڑیں سی پڑ گئی ہوں، برٹل ہو گئے ہوں، تو اس سپلیمنٹ کا اس کا جو سپلیمنٹ جس میں 150 مائکرو گرام آیوڈین ہو، استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو تازہ سی کیلپ مل جائے تو اسے سلاد میں ملا کر یا چٹنی بنا کر کھا سکتے ہیں۔ اسے سکھا کر یا اسمودیز وغیرہ میں ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں نیوٹرینٹ ہے ایوننگ پریمروز آئل۔ اردو میں اسے روغن گل فنجانی کہتے ہیں۔ ایوننگ پریمروز آئل خواتین میں ہارمونز بیلنس کرنے کے لیے ایک بہترین سپلیمنٹ ہے۔ اس میں موجود گاما لینولک ایسڈ گلینڈز کی سوزش دور کرتا ہے۔ پوسٹ مینوپوزل سنڈروم کی علامات میں جیسے گرمی کی لپٹیں لگنا، چھاتی اور پیڑوں وغیرہ میں درد، جوڑوں کا درد
اور اعصابی درد وغیرہ دور کرتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، بالوں کے لیے مفید ہے۔ ایوننگ پریمروز آئل کے کیپسولز اور لیکوڈز بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن اسے چیک کر لینا چاہیے کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈائزڈ آئل جو ہے اس میں کم از کم 8% گاما لینولک ایسڈ اور 72% یعنی 72% لینولک ایسڈ ہونا چاہیے۔ اس کی خوراک 1000 ملی گرام سے 3000 ملی گرام بنتی ہے۔ چھٹا سپلیمنٹ ہے وائٹامن D3۔ وائٹامن ڈی خود ایک طرح کی ہارمون ہے جو سورج کی روشنی سے جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات سورج کی روشنی لینے کے باوجود بھی وائٹامن ڈی کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ وائٹامن D3 غدود اور بافتوں کی اور گلینڈز اور ٹیشوز کی صحت برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وائٹامن D3 ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، موڈ سوئنگز تغیر مزاجی کو دور کرتا ہے، مطلب ایک دم سے موڈ بدل جانا، اچانک خوشگوار موڈ سے ناگوار موڈ میں چلے جانا، یک اداس ہو جانا، رقت طاری ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ وائٹامن ڈی کی روزانہ مقدار 19 سال سے اوپر کی عمر میں 800 انٹرنیشنل یونٹس بتائی جاتی ہے، لیکن اگر اس کی کمی ہو تو اسے 50,000 انٹرنیشنل یونٹس تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھے جناب خواتین میں ہارمونز کی اصلاح کے 6 بہترین سپلیمنٹس۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صحت و تندرستی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔